बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। नाज़रीन, आज एक खबर जिसके ऊपर मुझे बड़ी हंसी आई, मैं उसके ऊपर थोड़ा डिटेल में बात करना चाहूँगा। परवेज़ इलाही साहब ने फरमाया है कि जी फवाद चौधरी पहले फड़िया जाता तो कम चलता रहना सी। ये किस पे बात करेंगे। बाकी आज सारा दिन ज़मान पाक में क्या देखा एंड एवरीथिंग। कल लाहौर हाई कोर्ट का जो एक डिसीजन था उसके ऊपर भी थोड़ी सी, डिसीजन के ऊपर भी लोगों के जज्बात के हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। नाज़रीन, परवेज़ इलाही साहब से आगाज़ करते हैं। परवेज़ इलाही साहब अपने साबिका MPS जो थे उनके आज उनके साथ उनकी मीटिंग थी। मीटिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आपने हंसते मुस्कुराते हुए फरमा दिया कि फवाद चौधरी जो पहले फड़िया जाता तो साड़ी हुकूमत चलती रहिंदी, असीं तो तरले लैंदे रहे, समझाते रहे, साड़ी गल इन्होंने नहीं सुनी। फवाद चौधरी जिहड़ा वो उकसांदा सी इमरान खान नूं ते इस वजह तो सानू हुकूमत असैम्बलियां तोड़नियां पईयां, वरना अजे तक हुकूमत चल रही होनी सी। परवेज़ इलाही साहब, आपके बारे में मैं बाद में आता हूँ। दस्त बदस्ता बुजुर्ग हैं आप, ज़िम्मेदार हैं, जटबुट आदमी हैं, इज़्ज़त करता हूँ मैं आपकी और आपके ख़ानदान की। लेकिन आपकी स्टेटमेंट के बाद ज़ाती तौर के ऊपर इसका पोस्टमार्टम बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो परवेज़ इलाही साहब 10 MPs हैं आपके। आपने 10 MPs के साथ हर सियासी जमात को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। नून लीग के साथ आप गए हैं, वहाँ से मिठाइयाँ आपने खाई हैं, तहरीके इंसाफ को आपने ब्लैकमेल किया है। चले इमरान खान की ज़िद थी एट दैट टाइम हमजा शहबाज को वज़ीर आला नहीं बनने देना और ये असम्बलीज डिज़ोल्व करनी है, ऑनवर्ड चल के तो लॉटरी निकल आई और आप वज़ीर आला बन गए। चले ठीक है, फेयर इनफ, वो एक सियासी फैसला था उसमें आगे। लेकिन क्या आपने अपने सियासी किरदार के ऊपर कभी नज़र डाली है? कभी आप लोगों ने इसके ऊपर सियासी किरदार के ऊपर नज़र डाली है? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के वालिद जरदारी साहब, बेनज़ीर भुट्टो, पीपल्स पार्टी आपके ऊपर क्या क्या कहती रही। आप डिप्टी वज़ीर आज़म बन के उनके साथ बैठ गए। आप मुशर्रफ के साथ, आमिर के साथ, डिक्टेटर के साथ वज़ीर आला पंजाब रहे और आप कहते रहे हम वर्दी में 10 दफ़ा उस बंदे को सदर मुंतखब करवाएंगे। आप जमहूरियत की बात करेंगे, आप हमें सबक सिखाएंगे पाकिस्तानियों को कि कौन ठीक है और कौन गलत है। आप हमें आके बताएंगे और हम आपकी बातें मानेंगे। आप आमिर की वर्दी के अंदर होते हुए, एक डिक्टेटर को वर्दी के अंदर होते हुए आप लहराते होते हुए कहते रहे 10 बारी सदर इनू करवावांगे, मुंतखब करवावांगे इनू। आप हमें जमहूरियत पे लेक्चर देंगे, हमें बताएंगे कि कौन ठीक है और कौन गलत है। आप फवाद चौधरी के किरदार के ऊपर बात करेंगे। फवाद चौधरी का किरदार इसलिए बहुत बड़ा हो गया है चौधरी साहब कि फवाद चौधरी ने 22 करोड़ पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी की है। आप कहते रहे कि उसने धमकी दी है, आप पॉलिटिकल नैरेटिव बनाइए, आज फड़ के फवाद को अंदर दे लो, आप उसको रगड़े दे लो। लेकिन फवाद चौधरी 22 करोड़ पाकिस्तानियों के नैरेटिव की वहां पर नुमाइंदगी कर रहा है। तहरीक इंसाफ के वोटर से पहले नून लीग का वोटर और पीपल्स पार्टी का वोटर भी यही कहता आया था कि इदारों को अपनी हदूद के अंदर रह के काम करना चाहिए। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के एक लीडर ने नहीं छोड़े उसको भी, एक पाकिस्तानी होते के होने के नाते अगर फवाद चौधरी कहता है कि इदारों को अपनी हदूद में काम करना चाहिए तो क्या गलत कह रहा है? क्या फवाद चौधरी ये नहीं कहता कि वही हुकूमत करे जिसको वोट के जरिए अवाम इलेक्ट करते हैं, तो क्या वो गलत कह रहा है? क्या उसने इलेक्शन कमीशन को यही नहीं कहा कि आप बाइस्ड हैं? उनको परसेप्शन आई, उनको एक लगा, एक तरीके इंसाफ का एक जमात का लीडर है, उनका स्पोक्स पर्सन है, एक जमात के लीडर को, एक जमात को लगा कि इलेक्शन कमीशन इस टाइम पे बाइस्ड है और ये बाइस्ड फैसले कर रहा है। ये उस वोटर की तर्जुमानी नहीं कर रहा उमंगों की कि जिसको तहरीक इंसाफ रिप्रेजेंट करती है। और अगर वो कल को तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आ जाती है तो वो उनसे हिसाब लेंगे, उसका कानूनी कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ। तो क्या फवाद चौधरी ने गलत कहा है? अब मैं आ जाता हूँ फवाद चौधरी तो बेटा बुरा क्यों लगता है सारे। नाजरीन, फवाद चौधरी अपने पॉलिटिकल स्टांस के ऊपर, अपने सियासी बसीरत के ऊपर उसने अपना कद बहुत बड़ा कर लिया हुआ है इन सियासी बोनों से। आई एम सॉरी टू से दैट चौधरी साहब, मैं थोड़ी बड़ी इज्जत करना, मोहन साहब की आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, बाखुदा बहुत इज्जत करता हूँ। इस स्टेटमेंट के ऊपर जब एक बंदा कमज़ोर है, जब एक बंदा पकड़ा गया है, जब एक बंदा हिरासत में है, आपको इजहार यकजहती करने के अलावा आपको उसके साथ खड़ा होने की बजाय आज तुम चूड़ियां वड्डण आ गए हो। कित्थों दे चौधरी हो तुसी? किहड़ी वफादारी है तुहाडी कि बुरे वक्त में डिगे बंदे आके ठुड्डे मारते पे हो? तुसीं चूड़ियां वड्डते पे उस टाइम ते आके। कि फवाद चौधरी सारी उम्र टंगे जाना अंदर? क्या फवाद चौधरी ने सारी जिंदगी अंदर रहना है? चलो फवाद चौधरी बाहर आके तुहानूं अगे लाना है, तुहानूं गुजरात की तुहानूं लुक्कण नूं थां नहीं लभणी उस टाइम आके। पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो यार आप लोग? कल तक आप लोग एलाइज, अभी तक आप लोग एलाइज हो, कल को पता नहीं फिर तुसी इकट्ठे लड़ना है इलेक्शन की करना है तुसी करा के। डोंट डू दैट। फवाद चौधरी तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ क्यों बुरा लगता है? क्योंकि फवाद चौधरी तुहाडी सारे बाबियां सियासतदानां दी मुनाफकत को एक्सपोज करके रखता है। क्यों करें हुकूमत भाई? वो नहीं, अगर उनका वोटर है सेटिस्फाइड नहीं, एक सिस्टम के साथ एक सियासी जमात चलना चाहती है, तुहाडे 10 MPs ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ सारा जो उनका नैरेटिव है उसकी कुर्बानी दे दें। वो
وہ ساری سیاسی جماعت نے جو اتنا گین کیا 8-10 مہینے کے اندر 5 مہینے لتر کھاتے رہے، کھاتے لتر جنہوں انہوں نے ورکران لتر کھاتے رہے، ان کے سارے اس پولیٹیکل مائلیج کو، ان کی ساری ایفرٹس کو آپ کو سی ایم رکھنے کے لیے سیبوٹاج کر دیں، جسٹ بیکاز کہ تسی گجرات ڈویژن بنا لیا، تسی اتنے 180 ارب دا فنڈ لا لیا، تسی ہر کالا کتا پڑھ کے تے اتنے جڑا پہ انہوں نوازدے پے ہو، وہ چکر آ کے وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی چوہدری صاحب ہمارے سی ایم ہیں، تو اب چوہدری صاحب نے کہہ دیا تو ہم نے اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کرنی۔ چوہدری صاحب خدا کا خوف کریں یار، آپ کس ٹائم پہ کس بندے کو ہٹ کر رہے ہو، آپ کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے۔ فواد چودھری ہوتا باہر، فواد چودھری ہوتا آزاد، جس طرح روٹین کی لائف تھی اس کی، وہ خلاف تھی بولتے میں کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ ڈگے ہوئے بندے نو، کمزور بندے نو کوئی بندہ بھی ہٹ کرے گا میں وہ نال کھلوتا، نون لیگ کے بھی کسی کو کرے، پیپلز پارٹی کے کسی کو کرے، جو گرا ہوا بندہ ہے آپ اس کو ہٹ نہیں کر سکتے اور کوئی بھی نہیں ہٹ کر سکتا۔ تو آپ کو برا کیوں لگتا ہے فواد چودھری؟ تو یہ سارے بابے سیاستدانوں نے کی پٹیاں نہیں پڑھائیاں، ہم تو اندر کی کہانیاں جانتے ہیں، سانو روز کا پتہ لگتا رہتا ہے اج کی ہوندا رہے اج کی ہوندا رہے، اسمبلیاں نہیں توڑیں گے، پھڑ لین گے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ بھائی ان کی پولیٹیکل مالج تھا، ان کے ووٹر کی یہ وش تھی، ول تھی، انہوں نے کر دیا۔ فواد چودھری نے اس کے اوپر سٹانس ٹھیک کیا اور اس کا ہر سٹانس ٹھیک ثابت ہوا ہے۔ آپ کی طرح وہ میسری سی سیاست کرتا رہتا کہ اج نون لیگ دے نال تے سویرے پیپلز پارٹی دے نال تے پرسوں کاف لیگ تے چوتھ تحریک انصاف دے نال، تے جو پولیٹیکل مالک تحریک انصاف دا ہے تہاڈا اج تک نہیں بن سکیا۔ اپنی عمر دیکھیں، فواد چودھری کی عمر دیکھیں، آپ یہ پولیٹیکل مائلیج، آپ یہ پولیٹیکل وزڈم کہاں پہ تھا آپ کا کہ آپ اتنی بڑی سیاسی جماعت نہیں بنا سکے؟ اور جس سب سے بڑی سیاسی جماعت جو پاکستان کی اس ٹائم پہ، اس کا سپوکس پرسن فواد چودھری ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوال پوچھا اپنی ذات سے؟ اندر بوے آ جائے، کلے بہ کے سوچے آ جائے اور اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر معافی مانگیے گا آ کے، کیونکہ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ وزادار لوگ ہیں۔ وزادار لوگ گرے ہوئے لوگوں کو گرے ہوئے وقت کے اندر گراتے نہیں ہیں، ان کو اٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ منہ نہ چلائی اس کے ہبا چودھری صاحبہ کو کال نہیں کر رہے ہیں، تانوں کی ہو گیا بزرگوں؟ یہ وہ وقت ہے کہ فواد کی فیملی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں آپ، اس سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑے نہ ہو آپ، بے شک فواد چودھری کی فیملی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں آپ کو اس کا کوئی حق نہیں تھا، آپ نے غلط سٹیٹمنٹ دی ہے اور آپ کو اس کے اوپر شرمندہ ہونا چاہیے۔ میرے والد کی جگہ پہ آپ بزرگ آدمی ہیں، آپ کو شرمندہ ہونا چاہیے اس کے اوپر۔ دس از رانگ، ابسرڈ۔ اب میں آتا ہوں کہ فواد چودھری تو انہوں لوگوں سارے جان کیوں جاندی ہے، جن میں سے چودھری صاحبان بھی ایک ہیں۔ ناظرین، فواد چودھری کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی، ان کی پولیٹیکل گین اس حد تک چلا گیا ہوا ہے کہ سیریس بیسس کے اوپر ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ چوہدری پرویز الہی صاحب اکیلے نہیں ہیں کہ جن کو فواد چودھری سے پرابلمز ہیں، بہت سارے اور لوگ بھی جن کو فواد چودھری سے بہت سارے پرابلمز ہیں۔ بہت سینئر لوگ ہیں تحریک انصاف کے، ساؤتھ پنجاب ادھر ادھر بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جو تحریک انصاف میں، ان کو بھی بہت پرابلم ہے فواد چودھری سے۔ پرابلم یہ ہے کہ اگر کل کو رب نے اس کو سی ایم بنانا ہے تحریک انصاف کا، اگر تحریک انصاف جیت جاتی ہے تو چور صاحب تھوڑیاں تھکی ٹوٹی سٹیٹمنٹس کی وجہ سے تو فواد چودھری نہیں رکے گا سی ایم بننے سے، دلیل سے آنا پڑے گا۔ آپ کو آج بھی پڑا ہوا ہے کہ آپ جن کو ڈی نوٹیفائی کیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے، کیئر ٹیکر نے بھی، آپ کے جو مشیران تھے، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ آج گجرات میں ایک دوست سے بات کر رہا تھا، ان کے ساتھ کے ایک گاؤں کے اندر ایک کاؤنسلر ہے جو سارا دن موٹر بائک کے اوپر ہوتا تھا۔ پرویز الہی صاحب کا ذاتی ملازم ہوگا، گارڈ ہوئے گا، منشی ہوئے گا، گن مین ہوئے گا، کوئی این ایچ ہوئے گا۔ یہ وزیر اللہ بنے ہیں، انہوں نے پکڑ کے اس کو بھی پولیٹیکل اسسٹنٹ کے مشیر لایا سی انہوں بھی۔ وہ سجے کھبے فاتحہ دے جاتا ہے، آج مجھے پتا چلا ہے وہ سجے کھبے فاتحہ دے جاتا جو چنڈے والی گڈی دے نال پولیس نال لے کے جاتا سی۔ جو کاؤنسلر ساری زندگی موٹر سائیکل کے اوپر رہے، میں اس کے اوپر نہیں کہ اللہ کرے کہ عزت سب کو بہت دے، سارے بڑے لوگ بڑھو تھی سارے، بٹ جس بندے کا سیاسی قد کاٹ یہ ہے کہ وہ لوکل گاؤں کا ایک کاؤنسلر ہے، موٹر سائیکل کے اوپر سارا دن سفر کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے ساری، تسی وزیر اعلیٰ بن گئے، تسی انہوں نے بھی سرکاری گڈیاں سرکاری پروٹوکول دیتے ہیں آ کے، اس لیے آپ کو وزیر اعلیٰ رہنے دیتے، اس لیے اسمبلیاں نہ ڈیزالو کرتے۔ نہ کریں یار، جب ایک بندے کے اوپر چرچا برا وقت ہے، برے وقت کے اندر آپ نے ہٹ نہیں کرنا۔ میں اجے بھی بڑی محتاط تے ناپ تول کے اج بھی گفتگو کیتی ہے۔ میں انہاں تیناں ضلعوں دا جڑے نا گجرات ڈویژن والے، انہوں نے پوسٹ مارٹم والے پاسے نہیں گیا کہ تسی اتنے کی کیتا کیویں کر کے، صرف ایک مثال دی کیسے آپ لوگوں کو وہاں پہ نواز رہے تھے۔ وزادار ہے، وزادار رہیے۔ مونس صاحب آپ چوہدری صاحب کو سمجھائیے یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے اختلاف صرف ایک چیز کے اوپر ہے، سیاست کرو، آپ کا حق ہے، آپ سیاست دان ہو، گرے ہوئے بندے کو نہیں مارنے دوں گا بھائی۔ ادھر لوگ اسی ریٹیلیٹ کریں گے، میرے ورگے بہت سارے سرپرے لوگ ہیں جڑے کسی بھی برے وقت دے وچ کسی بھی بندے بدترین دشمن بھی ہوگا نا، برے وقت میں آپ کو ہٹ نہیں کرنے دیں گے۔ آپ کریں گے تو کم از کم ہم اپنا شور مچاتے رہیں گے۔ فواد کے ساتھ بھی چرچا آپ نے یہ کیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب اس کو ٹیک اپ کریں اور آپ سے بات کریں کہ یو ڈیڈ رانگ، اپولوجائز ٹو فواد فیملی۔ ٹکا ہے پہلے پڑے جاندے نے، ساری حکومت چلتی رہتی، سارا رولا تہاڈی حکومت دا ہی ہے، بس صرف تہاڈی حکومت چلتی رہتی، اور کوئی نہ۔ 10 ایم پی لے کے اپنے ٹوکری لے کے جھولی چک کے کدی نون لیگ، کدی پیپل پارٹی تے کدی تحریک انصاف دے بوئے کے کھلوتے ہو، تہاڈے 10 ایم پی دا رولا سی، صرف فواد نو پھڑ لے تو کوئی رولا نہیں، پہلے پڑھا جاتا تو بہت اچھے۔
واہ چوہدری صاحب واہ جی واہ, یہ جی گجرات کے چودھری, یہ وزادار لوگ ہیں جی. اے تہاڈی وزاداری پئی, ایک بندہ ٹھٹھا پہ ڈگا پہ, تسی انہوں مینے مار دے پہ اور آ کے پہ آپ ٹھٹھے اڑا رہے ہو, ہنس رہے ہو اس کے اوپر. I'm sorry to say that, شرمندگی کا مقام ہے آپ جیسے بندے کے لیے جس کا یہ سیاسی قد کاٹ ہو اور جس کو یہ وزادار کہا جاتا ہو. آپ برے وقت کے اندر ایک بندے کو موک کر رہے ہو, اس کا مذاق اڑا رہے ہو. خیر اس کے اوپر بہت لمبی چوڑی اس کے اوپر گفتگو کی جانی چاہیے. آئی پرے کہ تحریک انصاف اس کو ٹیک اپ کریں, تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ انکلوڈنگ عمران خان صاحب اس کو ٹیک اپ کریں, ان کے اوپر بات کریں کہ یو ڈڈ رانگ, آپ غلط ہیں, اپنی اسٹیٹمنٹ واپس لیں اور اس کے اوپر اپالوجائز کریں. فواد کی فیملی کو, ہبا صاحبہ کو, فواد صاحب کی فیملی کو کال کر کے اس کے اوپر واپس لی جانی چاہیے اسٹیٹمنٹ. ایک بندہ مقدمہ لڑ رہا ہے, جیلے بیٹھا ہے, حوالہ تے بیٹھا جیلے وے, تسی اور آ کے مینے مار دے پے انہوں. واہ چڑ صاحب تہاڈی چدرا دے میں صدقے جاواں, کی کس لیول دی چدرا تسی کردے پے. اینیویز ناظرین, آج کا دن بھی میں نے آج کا پھر آؤٹ ڈور شو ریکارڈ وہیں سے کیا, زمان پاک سے. ڈفرینٹ ایریاز کے ورکر آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, وہاں پر کھانے وہاں بن رہے ہیں, کعبے وہاں بن رہے ہیں. پختونوں کی تعداد آج پھر سب سے زیادہ تھی. پنجاب میں لاہور کے اندر ہوتے ہوئے پختونوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی. ایک اور چیز ہے کہ ورکر چارج ہے, ایموشنلی بڑا ایموشنل ہوا ہوا ہے, بڑا ٹچی ہے. ایک اور چیز ہے جس کی میں نشاندہی لوگوں کے کہنے کے اوپر کر رہا ہوں کہ مجھے بہت سارے لوگوں نے تحریک انصاف کی جو خواتین اور تحریک انصاف کے کنسرنڈ لوگ ہیں ان لوگوں نے آج ایک چیز کی نشاندہی کی اور مجھے بار بار کہا گیا کہ یہ اس کو ٹیک اپ کرنا, اس کا ذرا ٹی وی پہ بھی چلانا یا خان صاحب تک پہنچانے کی کوشش کرو کہ جہاں تک یہ لوگ جو وہاں پر کراؤڈ جمع ہے وہاں پر لوگ وہ جہاں تک چلے گئے وہ عمران خان صاحب کی رہائش گاہ کی دیوار کے بالکل ساتھ تک چلے گئے ہیں. سو کچھ لوگوں کو وہاں پر یہ لگتا ہے کہ دس از ناٹ سیف. اللہ نہ کرے کوئی, کیونکہ وہاں تک ایکسیس پھر ہر بندے کو, ہر بندہ آ جا رہا ہے, کھلا ہے, کوئی سیکورٹی چیک نہیں ہے, ہر بندہ آ جا سکتا ہے. تو کافی سارے لوگ کنسرن ہے کہ سیکورٹی رسک بہت بڑا ہے اور اس کو کم از کم اٹھا کر تھوڑا سا پیچھے کر دینا چاہیے. یہاں جو پہلے گرین بیلٹ ہے ان کے عمران خان صاحب کے گھر کے باہر تھوڑا سا آگے ساری گرین بیلٹ خالی پڑی ہے. تو یہ سارا جو ہجوم اور سارے یہ جو لوگ وہاں پر اکٹھے ہیں, جو ساری ایکٹیویٹی ہے پولیٹیکل, یہ اس گرین بیلٹ میں شفٹ کر دینی چاہیے. عمران خان صاحب کے گھر کو جو زمان پاک میں اس کو سیکیور رکھا جانا چاہیے, کیونکہ بالکل گیٹ کے ساتھ تک کب کیمپ لگ گئے. عمران خان صاحب جہاں رہائش ہے اور جہاں گیٹ سے تھوڑا سی آگے ہوتے ہیں تو آگے وہ ڈرائنگ روم آ جاتا ہے جہاں خان صاحب بیٹھے ہوتے ہیں سارا دن. سو وہ لوگ یہ فیل کرتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی تھریٹ ہے اور اس کو ٹیک اپ کیا جانا چاہیے. بہرحال اس کلپ کے ذریعے بھی اور میں ویسے بھی کوشش کروں گا کہ جو تحریک انصاف کے کنسرنڈ لوگ ہیں جو زمان پر موجود ہوتے ہیں, جہاں تک میری آواز پہنچ سکتی ہے ان تک یہ آواز پہنچاؤں گا. اور باقی باتیں تو بہت ساری کرنا چاہ رہا تھا میں آج کے اس ویلاگ کے اندر, لیکن چوری صاحب آلریڈی اسٹیٹمنٹ ہے نا, اس تو بعد موڈ ہی آف ہو گیا قسم سے یار. وزادار لوگ جب جن کو بظاہر ہم نے ساری زندگی یہ سنا تھا وزادار لوگ ہیں, بڑے لوگ ہیں, خاندانی لوگ ہیں, رکھ رکھاؤ والے لوگ ہیں, جب وہ اس طرح کی کمزور اور چھوٹی حرکت کرتے ہیں نا, موشن ہی خراب ہو جاتا ہے, موڈ ہی خراب ہو جاتا ہے بندہ, رقص میں رابطی. مطلب نہیں یار, آپ کو زیب نہیں دیتا, نہیں زیب دیتا چور صاحب. فواد چودھری پولیٹیکل وزڈم پہ, گفتگو پہ, سیاست میں اس نے ترقی کی ہے, اس کو اس طرح کاؤنٹر کرو نا, مینے نہ مارو غلط ٹائم تے. ڈگے نہیں ڈگنا, ڈگے چاہیے چور صاحب, ڈگے ٹھنڈا نہیں ماری تھا. یہ اسٹیٹمنٹ جب باہر ہوتا 100 دفعہ دیتے آپ, ٹھوک اس سے زیادہ سخت اسٹیٹمنٹ دیتے, جب وہ جیل میں ہیں تب نہیں چورے صاحب نہیں. اینی ویز اس ویلاگ سے اجازت دیجیے, ابھی زمان پاک سے آیا ہوں, تھکا ٹوٹا, وہاں کھانا کھانا ہے, اس کے بعد پھر ڈیوٹی ہے, پھر زمان پاک جانا ہے اور اپڈیٹ کریں گے نیکسٹ ویلاگ میں. دیکھتے ہیں کون سی اور خبریں کن کے اوپر بات کریں گے. بہرحال پرویز الہی صاحب ہاتھ تھوڑا کرو.